اللہ 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 اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لیے ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب کا پالنے والا، بے مثل بے مثال، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ یار تھوڑا بڑا بٹن تھوڑا کم کرو، تھوڑا بڑا بڑا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ پڑھا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے کچھ چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح کہنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس نے زیادہ نہیں کری تھا، تو دیکھ یار کام خراب کر سکے۔ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاریں۔ انسانوں کا کوئی بھی معاشرہ ہو، حکومت کی شکل میں ہو، ریاست کی شکل میں ہو، گاؤں اور بستیوں کی شکل میں ہو، وہاں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ پہلا کہ انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون، اور دوسرا کسی برائی کے کام میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرنا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو اپنانے سے ایک بہترین قسم کا معاشرہ معرض وجود میں آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، مودت اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے والا بناتے تھے۔ قرآن پاک نے جہاں کہیں بھی انسانوں کو خطاب کیا ہے، وہ خطاب ایک ایسے انداز سے ہوتا ہے کہ اس کا بیک وقت مخاطب حکومتیں بھی ہوتی ہیں، ریاستیں بھی ہوتی ہیں، معاشرہ بھی ہوتا ہے، اور افراد بھی ہوتے ہیں، اور ایک فرد بھی ہوتا ہے۔ ایک فرد سے لے کے معاشرے تک، معاشرے سے حکومتوں اور ریاستوں تک قرآن کریم کے جو قوانین ہیں یہ لاگو ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ پڑھا ہے، جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اب یہاں سب سے پہلے حکومت کو خطاب ہے۔ نبی محترم علیہ السلام کی حجاز عرب میں جب حکومت قائم ہوئی تو آخری ایام میں یہ سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ آپ کی حکومت کا
جو علاقہ تھا وہ پورا کا پورا حجاز عرب پر مشتمل تھا، جہاں تک آپ کی حکومت تھی۔ اللہ نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی جب نبی محترم علیہ السلام نے حکومت سنبھالنے کے بعد انسانوں کو زندگی گزارنے کے سارے اصول اور قواعد یہ سمجھا دیے اور بتلا دیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان بھی ہو گیا کہ دین اسلام مکمل کر دیا گیا ہے، یہ بھی اعلان ہو گیا۔ اس وقت یہ اعلان ہوا تھا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کسی بھی کامیاب ریاست کے لیے، حکومت کے لیے، ایک بہترین معاشرہ قائم کرنے کے لیے فرمایا ان دو چیزوں کو اپنے ماحول میں اپنا لو۔ پہلا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی کے کاموں میں انسانوں کے ساتھ تعاون کرو، اور تقوی کے کاموں میں۔ نیکی کا کام کیا ہے؟ کیا اس کی تخصیص ہے؟ کسی کو پانی پلانا نیکی کا کام ہے، ننگے کو کپڑا دینا نیکی کا کام ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ نیکی کے کام ہیں۔ یہ لفظ ایک ہے لیکن تفسیری نکات ہزاروں نہیں لاکھوں یہ اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرو نیکی کی بنیاد پر، اور کسی پر احسان نہیں۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہم تعاون کی شکل میں کسی انسان کی خیرخواہی کرتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، ورنہ یہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین جب کسی کے ساتھ کوئی خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے تو اپنے اس بندے کے دل میں انسانوں کی خیرخواہی ڈال دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے دل میں انسانوں کی خیرخواہی، اس لیے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، زندگی کے دو اصول بنا لو، ایک دوسرے کے ساتھ تقوی اور خیرخواہی، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی کے ساتھ کسی گناہ کے کام میں ہرگز ایک رتی بھر بھی تعاون نہ کرو۔ یہ کامیاب معاشرے کی دلیل ہے۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی حالات زندگی اور انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ کے اصحاب اور ان کے حواری جو اس دور میں ان کو ماننے والے تھے، ان کی زندگی کا خلاصہ، ان کی زندگی کا نچوڑ، وہ خدمت خلق سے بعد آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ خدمت خلق کیوں؟ رب العالمین نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کائنات کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور جو اللہ کے کنبے کی، اللہ کے خاندان کی مدد کرتا ہے، اللہ اپنا دست شفقت اس بندے کے سر پہ رکھ دیتے ہیں اور وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جو اس کو اپنا لے تو اللہ والا بننا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا، کوئی مشکل نہیں رہتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آدم علیہ السلام سے زمانے سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھاؤ، آپ کو نبوت کے ملنے سے پہلے بھی ان کی سیرت میں مخلوق کی خدمت کا جذبہ ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام تو روز اول سے نبی تھے، نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ نے نبوت ملنے سے پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کچھ کیا اپنی مخلوق کے ساتھ؟
اور آگے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ ابھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ابھی وہ کا اعلان نہیں کیا کہ مصر میں دیکھا کہ ایک اسرائیلی نوجوان کو حکومت وقت کا ماننے والا ایک فرعونی جو قوم قبط سے تعلق رکھتا تھا، وہ ایک اسرائیلی نوجوان کو مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا، اپنے نوجوانوں کا دفاع کرتے ہوئے اس فرعونی حکومت کے کارندے کے پاس جب گئے اور اس کو سمجھایا کہ بنی اسرائیل کے ان نوجوانوں پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، اس نے آگے سے تکبرانہ فرعونانہ لہجہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ مخاطب ہوا کہ آپ کون ہیں ہمیں روکنے والے؟ ہماری حکومت ہے، ہمارا اقتدار ہے، ہم اقتدار والے ہیں، ہماری جماعت کا اقتدار ہے، تم کون ہو؟ تم ہمارے غلام ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک وہ تھپڑ مارا کہ یہ آنے والے وقت میں چونکہ نبی بننے والا تھا تو 40 افراد کی قوت اور طاقت ایک نبی میں ہوا کرتی ہے، گویا کہ وہ تھپڑ 40 مردوں والا تھپڑ تھا، وہ بیچارہ برداشت نہ کر سکا، وہیں دم نکل گیا۔ سپرد خدا، ایک مکہ لگنے سے کہ نبوت کا ایک تماچا لگا، وہ برداشت نہ کر سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو مر گیا، آپ نے اپنی بستی کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے بات کسی اور جگہ لے کے جانی ہے، صحیح ہے نا؟ تمہارے ٹیشن سے بچانا میں، ہاں ٹیشن تو پہلے تانوں میں نہیں لانا، جہاں تمہارا ٹیشن آئے گا وہاں تمہیں میں کہہ دوں گا اب یہاں اتر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اب دل میں خیال کیا کہ یہ ظالموں کی، جابروں کی، متکبروں کی حکومت ہے اور ہم کمزور ہیں، اور کمزور ہمیشہ بیچارہ ہجرت کر کے کبھی کسی ملک میں جا کے پناہ لے لیتا ہے، کبھی کسی جگہ چلا جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ظلم کی حکومت ہے۔ آپ نے ارادہ کیا، مصر کو چھوڑا اور مصر سے باہر نکلے، مشرق کا رخ کیا، اور کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد جب آپ مدین پہنچے، مدین کی بستی کے کنارے آپ ایک ایسی جگہ پر سٹے کر رہے ہیں کہ جہاں ایک پانی کا کنواں اور کچھ درخت ہیں، ان درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آپ نے اپنے آپ کو کچھ سنبھالا دیا۔ کیوں؟ کئی دن کی مسافت، حالت بحال، کپڑے چلتے چلتے جھاڑیوں کے کانٹوں میں پھنس کر پھٹ چکے تھے، اور یہاں تک کہ سفر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے اور کپڑے پھٹے ہوئے، گرد و غبار بالوں پہ لگا ہوا، پراگندہ حالت، اور مدین کے کنارے کنویں کے پاس لگے ہوئے درختوں کے سائے میں جا کر پناہ لی، اور دیکھ رہے ہیں کہ دو لڑکیاں انتہائی بے کس، بے بس، لیکن شرم و حیا کی پے کر اپنے حجاب اور دوپٹے کو اس طرح سنبھالا دیتے ہوئے اپنے جانوروں کے ریوڑ کو روک رہی ہے کہ وہ پانی کی طرف نہ آئیں۔ کیوں؟ اس لیے قوم کے سارے افراد اس بستی کے کنارے پر جو کنواں تھا وہاں کھڑے ہو کر اپنی اپنی باری پر پانی اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے، اور یہ بے کس، بے بس، بے سہارا خاتون جو وقت کے پیغمبر کی دو بیٹیاں، موسیٰ علیہ السلام تھکا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے اور سفر کی وجہ سے اپنے بالوں پر مٹی تک کو بھی انہوں نے صاف نہیں کیا، اور سانس لینے کے لیے بیٹھے اور حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ سارا منظر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ لوگ اپنی اپنی باری پر اپنے ریوڑوں کو، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں،
اور دو بے کس بے بس بے سہارا اور شرم و حیا کی پیکر نوجوان لڑکیاں کالے کپڑوں میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، رب العالمین نے پورا کا پورا رکوع موسیٰ علیہ السلام کے حالات کی منظر کشی کرتے ہوئے سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سنایا کہ اے پیغمبر، آپ سے پہلے جو نبی آئے تھے انہوں نے اپنی قوموں کا، اپنے لوگوں کا کس انداز سے، کس طریقے سے خیال رکھا۔ پانی پلانے کی باری تھی نا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بعد میں آنے والے بھی لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ بیچاریاں اپنی باری کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام انتہائی قوی تھے اور اس بھیڑ میں جا گھسے اور لوگوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ادھر کیا، کسی کو ادھر کیا، اور خاتون کو بلایا، ان دونوں عورتوں کو، نوجوان لڑکیوں کو کہا آئیے آپ اپنے جانوروں کو پانی پلائیے۔ چنانچہ وہ لڑکیاں آئیں اور کنویں کے مڈیر سے موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے مشکیزہ ڈال کر ان لڑکیوں کے ریور کو پانی پلایا۔ اور آج کا مولوی جو موسیٰ علیہ السلام کا وارث کہلانے والا، اتنا بڑا پیٹ اور پیچھے بڑا تکیہ اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر حدیثیں سناتا ہے، کبھی ایسے بدبخت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ لوگوں کے حالات کو سمجھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ بس بیٹھا ہوا ہے، میں مولوی ہوں، میں عالم ہوں، میں علامہ ہوں، کسی کا کام کیا تو میری پگڑی ڈھیلی ہو جائے گی، کسی کو پانی پلا دیا تو میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ یہ خناس آج کے ان ملاؤں کے دلوں میں بیٹھا ہوا اور اپنی خانقاہوں میں، حجروں میں بیٹھ کر لوگوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو وراثت نبوی کے نام پر اپنی دکانیں چمکائے ہوئے، اور یہ بیچارے یہ نہیں جانتے کہ یہ آج کس کیٹیگری کے سوداگر ہیں، ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو وقت کا پیغمبر بننے والا، وہ اپنی توہین محسوس نہیں کر رہا، آتا ہے اپنے کپڑوں کو اوپر کرتا ہے اور مشکیزہ کنویں میں ڈال کر پانی نکال کر ان عورتوں کے، ان نوجوان لڑکیوں کے، جانوروں کے ریوڑ کو پلاتا ہے۔ پلانے کے بعد ان سے پوچھتا ہے کہ میرے لیے اور کوئی خدمت؟ کہتی ہیں آپ، اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، جزاکم اللہ کہا اس دور کے مطابق جو بھی دعا یا کلمات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جا کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دعا کر رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ بے کس ہوں، بے بس ہوں، دیار مصر سے نکلا ہوں اور تیرے توکل پر نکلا ہوں، اور آج یہاں ایک اجنبی کی حالت ہے، مسافر ہوں اور رہنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بدنی لما انزلت الی من خیر فقیر، ٹھکانہ تو دینے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ بچیاں گھر واپس پہنچی۔ یہ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، آئی سمجھ میں؟ وہ وقت کے پیغمبر کی بیٹیاں، اور انہوں نے جا کر اپنے ابا سے ذکر کیا کہ ابو جی، ایک مسافر انتہائی خوبصورت، روشن چہرے والا، بال پراگندہ، لباس پٹا ہوا، سفر کی وجہ سے پاؤں میں آبلے پڑے ہوئے، جس نے ہمیں آگے بلا کر لوگوں کی بھیڑ کو دور کر کے نہ ہی صرف ہمیں پانی بھر کے دیا، ہمارے ریبڑ کو بھی اس نے پانی پلا دیا۔ شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ بیٹیوں کو فوراً بھیجا، چونکہ خود نبی نہ تھے، آ نہیں سکتے تھے، اور گھر میں کوئی بیٹا نہ تھا، اپنی بیٹیوں کو بھیجا۔ دیکھا تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے کنارے کی ایک پٹری پر دو لڑکیاں استحیا کا منبع اور حیا کا پیکر
अपने जिस्म को कपड़े में समेटते हुए, छुपाते हुए, लड़खड़ाते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा हमारे अब्बा आपको बुला रहे हैं। क्या कहा? हमारे अब्बा आपको बुला रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ठिकाना दिया और मूसा अलैहिस्सलाम उनके आगे आगे चले और कहा कि तुम मुझे रास्ता बताते रहना, तुम मेरे पीछे चलते रहना। ये नहीं कहा कि तुम आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ, जबकि कायदा तो और है, लेकिन यहाँ कायदा बदल गया। इसलिए कि खातून है, इसलिए कि बेटी है, इसलिए कि औरत जात है, इसलिए उसको पीछे रखा और आप आगे आगे चलते बने। घर पहुंचे, अलग के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से सारे अहवाल बतलाए और शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। नुक्ता बताने का मकसद ये है कि मूसा वो वक्त का पैगंबर, अभी वक्त का पैगंबर नहीं, लेकिन पैगंबरी मिलने से पहले उसने अपनी कौम का अगर किसी ज़िमन में ख्याल रखा वो पानी का रखा। किसका रखा? तुसी भी दस दियो ना, घबराओ ना, मैं कुछ नहीं कहने वाला ना मैं कुछ करने वाला। हाँ, परेशान क्यों हो ना, पानी का ख्याल रखा। और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। हर जमाने का पैगंबर आता रहा। हर पैगंबर की सीरत को पढ़ो। रब्बे काबा की कसम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के क़सस वाक़यात उनकी सीरत में मिलते हैं, उनका जिक्र इसमें ज़रूर मिलता है कि उन्होंने अपने कौमों को पानी भर के दिया, पानी का इंतज़ाम किया। किसी ने नबूवत मिलने के बाद, किसी ने नबूवत मिलने से पहले, हत्ता के पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मुबारक आया। आपकी नबूवत से पहले के हालात आज भी सीरत की किताबों में मौजूद हैं और ये मिलता है कि आप कुएं से पानी लाया करते थे। और आगे चलिए, जनाब अबू बकर का दौर कि सुबह रोशन होने से पहले एक बेवा औरत अपना घर का सारा काम किया हुआ जब देखती थी हैरान हुआ करती थी कि ये कौन शख्स है जो मेरे घर का काम कर जाता है और मेरे घड़े में पानी भी भर जाता है। और वफात के बाद पता चला कि जब कोई पानी भरने वाला ना आया तो पता चला ये अबू बकर था जो सुबह को सूरज निकलने से पहले बेवा खातून के घड़े में लाकर पानी भर दिया करता था और उसके घर को साफ सुथरा करके चला जाया करता था। वो फारूक आजम, वो खलीफा दोम के बसरा के लोग फारूक आजम की खिदमत में शिकायत लेके पहुंचे। अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, हम बसरा के रहने वाले हैं और बसरा में अबू मूसा अशरी गवर्नर है, आपने उसको गवर्नर बना के भेजा है, लेकिन बसरा के अंदर हमारे पास पानी का इंतजाम नहीं और पानी हमें 6 मील के फासले से लाना पड़ता है, 6 मील के फासले से। फारूक आजम ने उन लोगों को शिकायत सुनने के बाद एक खत दिया अबू मूसा अशरी के नाम और कहा, तेरे पास इतना वक्त है कि दजला के किनारे से तू एक साफ पानी की नहर निकाल और बसरा तक पहुंचा और इस पानी को लोगों के घरों तक पहुंचाना तेरी जिम्मेदारी है। क्या कहा कि दजला से ये 9 मील का फासला बनता है, दजला से बसरा तक 9 मील की नहर खोदी गई। रब्बे काबा की कसम, इस वाक़े को आज तारीख अपने दामन में समोए हुए कि उस वक़्त के लोग जो 6 मील के फासले पर अपने मशकीज़े पानी के भर के लाया करते थे, फारूक आजम के दौर ने इन्हें वो दिन दिखाए कि अबू मूसा अशरी ने अपनी निगरानी में दजला से नहर को निकाला और बसरा के एक एक बासी के घर तक पीने का साफ पानी पहुंचा दिया। बात आई समझ में? ये वो लोग होते हैं जो जिम्मेदार कहलाते हैं, जिनको पता है
ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور یہ اس حکمرانی کو اپنا ایک گھر کی لونڈی سمجھنے والے آج اس گمنڈ اور تکبر میں ہیں کہ اقتدار ہمارا ہے، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ احکم الحاکمین اللہ کی ذات ہے، یہ رعایا اللہ کی امانت، یہ حکمرانیوں کے مناصب اللہ کی امانت، اگر کوئی اس میں خیانت کرے گا رب کعبہ کی قسم وہ رب العالمین کے عرش کے سائے سے محروم کر دیا جائے گا۔ ان عادل و ان بادشاہوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ جو خائن اور بدترین قسم کے بے ایمان کہ جتنا بھی مال بیت المال میں حکومتوں کا ریاستوں کا جمع ہوتا ہے، ان کو حکمرانیاں ملتی ہیں یہ اپنا مال سمجھ کر اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور قوموں کے حقوق، قوموں کے حالات بالکل اس سے آنکھ بند کی ہوئی کہ کوئی پتہ نہیں ہماری رعایا کس ماحول میں جی رہی ہے۔ آخری بات کروں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور مسلمان بیچارے، بے کس، بے بس، انتہائی مجبور اور ہجرت کے مارے ہوئے، سفروں کے ستائے ہوئے مکہ سے نکلے اور یثرب پہنچے، اور یثرب آئے تو ایک یہودی کے پاس میٹھے کنواں ہوا کرتا تھا، اور یہ واقعات بچے بچے کی زبان پر موجود ہے کہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ یہودی جو مسلمانوں کو پانی دینے میں بخل سے کام لیا کرتا تھا، نیت میں فطور تھا، نیت خراب تھی، اور مسلمان بیچارے وہاں آب و ہوا کی وجہ سے جو ان کو موافق نہ آیا بیمار پڑ گئے، چہرے زرد پڑ گئے اور بخاروں کے ستائے ہوئے مارے ہوئے۔ کائنات کے تاجدار نے مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ کون ہے جو اس یہودی سے کنواں کو خریدے؟ چنانچہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا، اور جب میں وہاں گیا تو وہ کنواں آج بھی اسی طرح لوگوں کو پانی دے رہا ہے۔ میرے عثمان، اور وہ پہلے آدھا خریدا گیا اور مسلمان ایک باری میں پانی پی لیا کرتے تھے، اور جب یہودی نے دیکھا کہ میرے کاروبار میں تو فرق پڑ گیا، کہنے لگا جی دوسرا حصہ بھی لے لو۔ حضرت عثمان نے دوسرا حصہ بھی لیا، اور مدینے کے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مدینے کے تمام باسیوں کے لیے، چاہے اس میں یہودی تھا، عیسائی تھا، یا سابی تھا، یا مشرک تھا، یا بت پرست تھا، سب کے لیے پانی کے وقف کا اعلان کر دیا کہ وہ آئے اور اس کنویں سے آ کر پانی لے لے۔ سب کے لیے اعلان کر دیا۔ یہ پانی مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہوتا، یہ خدمت خلق میں مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں۔ الخلق عیال اللہ۔ میرے پیارو، ہم نے 14 اگست کے جلسے سے پہلے اس بات کو چیدہ انفرادی طور پر اٹھایا کہ ہماری ریاست نے ہمارے گاؤں کو 1 کروڑ بلکہ 1.5 کروڑ سے زائد پیسہ دیا ہے پانی کے لیے، اور یہ پیسہ ریاست نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا کہ ریاست یہ کہے کہ ہم نے اس قوم پر احسان کیا ہے، نہیں، یہ ہمارا پیسہ ریاست کے خزانے میں گیا ہوا، ریاست نے پیسہ ہمیں واپس کیا۔ پانی کی ٹینکی بن گئی، 15 سال گزر گئے، پانی میسر نہ ہوا، اور بددیانتیوں اور خیانتوں کی وجہ سے یا کچھ اور اقربا پر بھی کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میری عادت نہیں میں کسی کو ہٹ کروں، کسی کی تذلیل کروں۔ میرے باپ نے مجھے ایک سبق دیا ہے کہ بات کرو ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور کسی کی عزت کو اس طرح مت رولو کہ ایک مسلمان کی آبرو، ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بیت اللہ کتنا بڑا عظمت والا ہے، لیکن مسلمان کی عزت بیت اللہ سے زیادہ قرار دی گئی۔ ہم نے انفرادی طور پر بات اٹھائی، لیکن سنوائی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ہمارے بھائی ہمیں بھائی برادرانہ طور پر کہتے رہے۔ ہم نے جلسہ رکھا کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہمیں یہاں پانی کی ضرورت ہے، ضرورتیں تو اور بھی ہیں، بہت سے مسائل ہیں جو ہمارے حل طلب ہیں،
لیکن فی الحال ایک مسئلے کو ہم نے لے لیا، ہم نے جلسہ کیا، جلسے میں ہم نے اس بات کو اٹھایا، آپ کے علاقے کا ایک ایم پی اے ہمارے پاس آیا، ہم نے کبھی کسی سے ملاقاتیں نہیں کی، یہ میری عادت ہے، لوگ مجھے کہا کرتے یہ صوفی بیچارہ حسین احمد صوفی بندہ، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس صوفی نے کہاں کہاں نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، حکومت کیا دے رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی نشانی تھی، اگر وہ حجرہ نشین تھے لیکن حجرے میں بیٹھ کر اپنی قوم کے حقوق کا وہ پورا ادراک اور خیال رکھتے تھے۔ ہم نے بھی 20 سال سے نظر رکھی، لوگوں نے کہا اسے کیا پتا سیاسی پیچیدگیوں کا، لیکن دنیا ہماری سیاست کو بھی دیکھے گی، ہمارا انداز سیاست، ہمارا انداز خدمت خلق انشاءاللہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے تابع ہوگا، اور ہم نے شروع سے یہی کام کیا، انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا اور اسی طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے قوم کی خدمت کی، اور ہم نے اپنی ذاتیات کی وجہ سے ملاقات نہیں کی، ہم نے صرف آپ کے لیے ملاقات کی ہے، آپ کے لیے، ورنہ مجھے شوق نہیں ہے میں کسی کے پاس جاؤں، اور نہ کبھی گیا ہوں، کبھی کسی کے پاس نہیں میں جاتا، لیکن اسلام کی بات ہو، اپنی قوم کی بات ہو، پھر مجھے جہاں بھی جانا پڑے میں جاؤں گا، ایسی بات کوئی نہیں۔ ہم نے ان سے ملاقات کی، ہم نے یہی بات کہی کہ بھئی آپ نے جو کام کیا، گاؤں کے لوگوں کو آپ نے ٹینکی، پانی کی ٹینکی بنوا کے دی، لیکن 15 برس ہوئے یہاں کے باسی پانی سے محروم ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس نے حل بھی بتا دیا، اور جن وجہ سے یہ بند ہوئی ہے انہوں نے وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ ہم نے کہا کہ بھئی اس کا حل آپ بتلا دو، آپ تو ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہو۔ کہنے لگا جی 10 بندوں کی کمیٹی بناؤ۔ اب 10 بندے سارے جتنے بھی گروپوں کے جس جماعت سے، تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں آپ 2 شامل کر لو، اب گروپ بن جائے گا، کمیٹی بن جائے گی۔ چلو، مجھے کہنے والوں نے کہا کمیٹیاں بنتی آئیں اور ان کا وجود مٹتا رہا، آپ بھی کمیٹی بنا لیں، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں تمام حجت کے طور پر کمیٹی بناؤں گا آپ کے ذمہ لگا کر، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ نے اس بات کو اٹھانا ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گا، ہر طرح کا ساتھ دوں گا، کمیٹی آپ نے بنانی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں کہا گیا، میں اس مجمع کے واسطے سے سب تک اس بات کو پہنچاتا ہوں کہ آؤ تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، کمیٹی بناؤ، ہفتے کے اندر ہم 1 ہفتہ انتظار کریں گے، 1 ہفتے کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے، اگر کسی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہ ملا پھر ہم اپنے آدمیوں کو ملا کے کمیٹی بنانے کی کوشش کریں گے، اور میں حجت پوری کروں گا، کاغذ دے کر، یہ درخواست دے کر ہمارا نمائندہ ایم پی اے کے پاس جائے گا، اور وہاں جانے کے بعد ہمارا جو ذمہ ہے وہ پورا ہو جائے گا، اگلا ذمہ ان کا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں پھر وہ اس پانی کے ساتھ، ٹینکی کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر ہماری اس درخواست پر عمل درآمد ہوا تو انشاءاللہ میں سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہر مسئلے کو تفریق بلا تفریق لوگوں کو، ان لوگوں کے ساتھ اچھا تعاون بھی کروں گا اور اپنے مسائل حل بھی کرواؤں گا۔ اور دوسری بات، اگر اس پر غور نہ کیا گیا پھر اس کا دوسرا جو آپشن ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم پھر اس وقت بتلائیں گے، اور ہم اپنے پورے علاقے کے لوگوں کو بتا کر ایک قومی کنونشن منعقد کریں گے، اور اس قومی کنونشن میں ہم اپنی تمام باتوں کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد پھر آگے ہمارا سفر جاری رہے گا۔ اس لیے میں سب کو واضح کرتا ہوں کہ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اپنے اس مسئلے کو حل کروا کے چھوڑنا ہے، میں نے اس مسئلے کو اب ادھورا نہیں چھوڑنا۔ کسی سے میری جنگ نہیں، کسی سے میری دشمنی نہیں، کسی سے میرا کوئی عداوت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے مسائل ہیں، ہم نے ان کو حل کروانا ہے۔ یہ مسئلہ ایم پی اے کر دے، یہ مسئلہ آفتاب کر دے، یہ مسئلہ کوئی پی ڈی آئی کا کر دے، کوئی بات نہیں، جب کوئی کالا چور آگے کر دے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اپنے مسائل کا حل چاہیے، اور اس سے آگے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ باقی ممبری کی بات، یہ کرسیاں، ان کرسیوں کو
तुम अपने पास रखो। हमारे पास ये कुर्सी से बड़ा मिंबर है, इस मिंबर से मजबूत दुनिया में कोई कुर्सी मौजूद नहीं। अल्लाह हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।